یہ کہہ دینا کہ جناب پمز ہسپتال تو 1984 میں بنا تھا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر آگ بجھانے کے پراپر آلات لگ سکیں، یہ اگر وفاقی وزیر یہ بیان دے تو شرم کا مقام ہے۔ یہ ایمرجنسی کی صورت میں جو ایگزٹس ہوتے ہیں جب وہی بند ہو جائیں گے یا ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا تو یہ کہہ کر یہ وزراء اور حکومت کیسے جان چھڑا سکتی ہے کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں وہاں سے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے؟ شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سرکاری اسپتال سے بچہ اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے یا وہاں رکاوٹ کھڑی کر دو گے؟ تو یہ بچہ اگر چوری کسی کا ہوتا ہے تو کون رسپانسبل ہے؟ بجائے اس کے کہ نظام کو درست کرو، تم انسانوں کو مارنے کا سبب بن جاؤ۔ یہ انتہائی بدترین گورننس ہے۔ کل پمز ہسپتال میں جو دل خراش واقعہ ہوا ہے اور 14 پھول جیسے بچے جھلس گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کی ماؤں پر، ان کے گھر والوں پر، باپ پر قیامت ٹوٹ گئی۔ اس نے پوری قوم کو ایک غم میں مبتلا کر دیا ہے۔ واقعات، حادثات زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن یہ حکومتیں ہوتی ہیں جن کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان تمام میجرز کو اختیار کریں جس کے نتیجے میں یہ حادثات نہ ہوں، اور اگر خدا نخواستہ کوئی چیز ہو تو اس کو ایڈریس کر لیا جائے، ہینڈل کر لیا جائے اور انسانی جانیں بچ جائیں۔ لیکن پمز ہسپتال میں جو تفصیلات سامنے آئی ہیں اس سے پتہ چل گیا ہے کہ ہماری حکومتیں اور خاص طور پر یہ جو پی ڈی ایم کی مشترکہ حکومت ہے یہ نااہلی اور کرپشن کی انتہا پر ہے۔ گورننس نام کی چیز نہیں ہے، اور اس کے جواز میں جتنی باتیں ان کے وزراء کر رہے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ کس قدر ظالمانہ طریقے سے اور اس سوچ کے ساتھ یہ چیزوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ یہ کہہ دینا کہ جناب پمز ہسپتال تو 1984 میں بنا تھا، وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ وہاں پر آگ بجھانے کے پراپر آلات لگ سکیں، یہ اگر وفاقی وزیر یہ بیان دے تو شرم کا مقام ہے یہ۔ اور اسی طرح سے یہ کہنا کہ اس کی کیپیسٹی اتنی نہیں ہے، یعنی جن کی ذمہ داری ہے جو 40 سال سے اقتدار میں ہیں اور کوئی کم نہیں ہے ان میں، اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا کر نورا کشتی کر کے قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہ تینوں برابر کے ذمہ دار ہیں، تینوں کرپٹ اور نااہلی کے انتہا پر ہیں، اور انہوں نے 40 سال کا ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں، ان کی وزارتوں کا، ان کے تمام کی کرپشن سے بھرا ہوا ہے، لوٹ مار سے بھرا ہوا ہے، نااہلی سے بھرا ہوا ہے۔ یعنی یہاں ہمیں بتائیں نا کہ وہ سیفٹی میجرز کیا تھے، وہ جو پروٹوکول ہوتے ہیں کسی بھی ادارے میں کہ کوئی پرابلم پہلے تو وہ پیدا نہ ہو، اگر ہو جائے تو اس کو کیسے ایڈریس کریں گے، پیجنگ سسٹم کیا ہے، اس کے بعد کا سسٹم کیا ہے، اس کے بعد کے الرٹس کیا ہیں، ڈاکٹروں کو کیا بتایا گیا ہے، عملے کو کیا بتایا گیا ہے۔ آپ جائیں گے اور پتہ کریں گے تو کوئی ٹریننگ کا پراپر نظام نہیں ہوتا ان کا، جس میں کوئی حادثہ ہو جائے تو اس کو ایڈریس کر سکیں۔ اور جب ایمرجنسی کی صورت میں جو ایگزٹس ہوتے ہیں جب وہی بند ہو جائیں گے یا ان سے نکلنا مشکل ہو جائے گا تو یہ کہہ کر یہ وزراء اور حکومت کیسے جان چھڑا سکتی ہے کہ بچے اغوا ہو جاتے ہیں وہاں سے، کوئی چوری کر کے لے جاتا ہے؟ شرم سے ڈوب نہیں مرتے یہ وزیر کہ سرکاری اسپتال سے بچہ اگر چوری ہو جاتا ہے تو آپ ایمرجنسی ایگزٹ بند کر دو گے یا وہاں رکاوٹ کھڑی کر دو گے؟ تو یہ بچہ اگر چوری کسی کا ہوتا ہے تو کون رسپانسبل ہے؟ بجائے اس کے کہ نظام کو درست کرو، تم انسانوں کو مارنے کا سبب بن جاؤ۔ یہ انتہائی بدترین گورننس ہے جو اسلام آباد جیسی جگہ پر موجود ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیں باقی ملک کا کیا حال ہوگا۔ چاہے پنجاب کے اسپتالوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سوائے پھوپھا کے اور میڈیا ٹاکس کے اور جا کر ایک کو معطل کر دو، ایک کو نکال دو، یہ جو انہوں نے رویہ 40 سال سے رکھا ہوا ہے ڈرامے بازی کا، اسے ڈرامے بازی اور ناٹک کہتے ہیں جو قوم کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ جگہ پہ پہنچ جائیں گے، اس کو ہٹا دو، اس کو نکال دو، اس کو معطل کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم انکوائری سامنے آئے گی تو استعفیٰ دے دیں گے۔ تو بھائی انکوائری سامنے نہیں آئی تو ہیلتھ سیکرٹری کو آپ نے معطل کیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کے لیے ایک پیمانہ، دوسرے کے لیے دوسرا پیمانہ۔ تو اس لیے جو اس کے رسپانسبل ہیں اس کی تحقیقات
اسی طرح کی نہیں ہونی چاہیے جس طرح گل پلازا کی تحقیقات ہوئی ہیں، جس طرح اور واقعات کی تحقیقات ہوتی ہیں۔ انہوں نے ایک طریقہ یہ اختیار کر لیا ہے حکومت کے لوگوں نے کہ ایک بڑا واقعہ ہو، انسان مر جائیں، بچے جل جائیں، خاندان برباد ہو جائیں، بڑے بڑے واقعات ہو جائیں اور شور مچے، 2-3 دن اس پر گفتگو ہو، پھر کوئی دوسرا واقعہ ہو جائے، لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں اور اس واقعے کو بھلا دیں اور ان کی انکوائریز بھی ایک طرف لے جائیں اور ان کی موج مستی چلتی رہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 3 پارٹیاں خاص طور پر اس وقت جو برسر اقتدار ہیں، اور پی ڈی ایم پوری کی پوری جس نے یہ ساری حرکتیں ماضی میں کر کے رجیم چینج کی تھی، وہ رسپانسبل ہے قوم کے ان حالات کی۔